حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا یا نہیں؟ کیونکہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات معروف ہے اور یہ زبان پر بھی عام ہے بہت ساری، تو اس وجہ سے گویا یہ ایک طرح سے دل کے اندر مقرر بات بیٹھی ہوئی ہے بہت سے دلوں میں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کا ایک حوالے سے تو علی سبیل الانکار، یعنی مطلقاً یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے دعوت اسلامی کے مفتی حسان عطاری صاحب ہیں، ان کی بات کو سنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ ہند بن عتبہ اسلام لانے سے پہلے غزوہ احد کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا جو کلیجہ چبایا تھا، کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو مفتی حسان عطاری صاحب، یہ پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سیرت ابن ہشام ہے، یہ سیرت کی پہلی کتاب ہے۔ سر اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ اس کی جلد جو ہے وہ 3 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 471 ہے، جس پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، اور آپ کا جگر نکال کر ہند بن عتبہ قبل الاسلام اس نے آپ کا کلیجہ چبانا چاہا، منہ میں رکھا، لیکن وہ نگل نہ سکی اور اس نے تھوک دیا۔ یہ میں نے آپ کو پہلا حوالہ دے دیا ہے سیرت ابن ہشام کا۔ اب میری جان یہ دوسرا حوالہ ذرا سن لیجئے، مدارج النبوت۔ اب آپ یہ اگر کہیں کہ آپ کا علم زیادہ ہے اس سے، مدارج النبوت شاہ عبدالحق مقدس دہلوی، اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی آپ کی جو رائے ہے نا وہ زیادہ معتبر ہے ان سے، اور آپ کا علم زیادہ ہے، تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شاہ عبدالحق مقدس دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر آ کے سب سے پہلے احادیث مبارکہ کا کام کیا ہے، جن کو امام احمد رضا خان بریلوی بھی اپنا امام مانتے ہیں، ہم سب آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ شاہ عبدالحق مقدس دہلوی۔ آپ مدارج النبوت کی جلد 2 ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 163 پر ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کلیجہ چبایا ہے، اور پھر وہ اس نے نگلنے کی کوشش کی، لیکن وہ نگل نہ سکی، اس نے باہر تھوک دیا، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء مبارک جو ہیں ان کے اس نے ہار تک بنائے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ شاہ عبدالحق مقدس دہلوی لکھ رہے ہیں۔ اب تیسرا حوالہ ضیاء النبی، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری، اس کی بھی 3 جلد ہے، اور صفحہ نمبر اس کا جو ہے 568۔ اور میں آپ کو بتاؤں ذرا، یہ ذرا قریب ہو کر اگر آپ ذرا دیکھ سکیں تو اوپر دیکھیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب نے لکھا کیا ہے، کینہ توزی، سنگ دلی اور کمینگی کی انتہا۔ یہ میں نے لفظ نہیں لکھے، یہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھے ہیں۔ کیوں لکھے؟ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش مبارک سے کیا گیا ہے، آپ کا ناک کاٹا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کے دان توڑے گئے، آپ کی آنکھیں نکالے گی، آپ کا پیٹ چاک کیا گیا، اور آپ کا کلیجہ نکال کر ہند بن عتبہ قبل الاسلام اس نے کیا کیا؟ چبانا چاہا۔ اور پھر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں گجرے بنائے اس نے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے وحشی کو دے دیے، اور کہا کہ تو مکہ چل، تجھے میں وہاں پر بھی جا کر زیادہ انعام دوں گی۔ یہ تیسرا حوالہ میں نے دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی کتاب دیکھ لیں، حضرت امیر حمزہ پر شیخ الحدیث اشرف العلماء، شیخ الحدیث
اشرف سیالوی صاحب، مفتی صاحب او میری جان، یہ اشرف سیالوی وہ ہے جس نے مناظرہ جنگ کیا تھا حق نواز جنگوی کے ساتھ، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو شیخ الحدیث اشرف سیالوی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے ساتھ جو کام کیا گیا، آپ کا ناک کاٹا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، اور یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہند بن ابی عتبہ قبل اسلام اس نے چبانا چاہا، منہ کے اندر رکھا، نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی اور باروں تھوکتی رہی۔ اور پھر اسی طرح اس نے سارے ہار بھی بنائے، گجرے بھی بنائے، اور ناچتی ناچتی وہ مکہ کے اندر داخل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آخری میں آپ کو حوالہ دے دوں سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب، اور آپ کو یہ بتا دوں مفتی حسان اتاری صاحب، انہوں نے باقاعدہ اوپر لکھا ہی یہ ہے ہند جگر خار، میری جان غور کریں آپ، ہند جگر خار مطلب کیا؟ جگر چبانے والی۔ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا اس نے جگر چبایا۔ آپ کہتے ہیں حوالہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کو ایک اور حوالہ دے دوں تاریخ دمشق کا، کہ حضرت امیر معاویہ نے جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو خط لکھا اور کہا میرے والد بڑے سردار تھے، اور اپنی خاندانی حوالے سے بات بتائی کہ میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مقام ہے، تو اس پر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے پتہ ہے کیا آپ کو جواب دیا؟ فرمایا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے آکلۃ الاقباد، جگر کھانے والی کا پتر مجھے بتا رہا ہے، اپنی شان بتا رہا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ حضرت مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ یہ تاریخ دمشق کے اندر ہے، اور یہی الفاظ جو ہیں مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہیں، شاہ عبد الحق مدثر دہلوی نے لکھے ہیں آکلۃ الاقباد کے۔ آپ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ آپ کو کیا طرفداری کرنے کی پڑ گئی ہے؟ میں حیران تو یہ ہوں کہ جو اسلام سے پہلے لانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، آپ اس پر اتنی طرفداری کر رہے ہیں، آپ کو کیا ملے گا؟ ادھر اسلام سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس پر آپ اتنی طرفداری دکھا رہے ہیں۔ آپ نے 16 منٹ کا پورا کلپ جناب اپلوڈ کر دیا، اور دوسری طرف آپ کو یہ بات کیوں نہیں نظر آ رہی کہ اس دور کے اندر جو لوگ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف جنہوں نے خطا کی نسبت کی ہے، اس پر تو آپ نے کوئی اپنا ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، اس پر تو آپ کی غیرت نہیں جاگی کہ نبی کی بیٹی کے بارے میں یہ نسبت کی جا رہی ہے، خطا کی نسبت کی جا رہی ہے ان کی طرف، اس پر تو آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ اس سے پتہ یہ ہے کہ آپ نے صرف بنی امیہ کی وکالت کرنی ہے، ان کا آپ نے وکیل بننا ہے۔ حضور کی آل کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، سیدہ کائنات کے ساتھ آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، امام حسن اور حسین سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مفتی نے میڈیا پر آ کر یہ بات کی کہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، پاکستان کا مفتی اعظم ہے، اس نے یہ بات کی کہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ یزید نے امام حسین کا قتل کروایا ہے کہ نہیں کروایا، اس پر تو آپ کی غیرت نہیں جاگی، اس پر تو آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ تو مفتی صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ اعلی حضرت کی فکر نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کا عقیدہ نہیں ہے جس کو آپ فروغ دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے ان 5-6 سالوں کے اندر، پتہ نہیں کون آپ کو پیچھے سے پڑھا رہا ہے کہ آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی امام حسین کے سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ تو انہوں نے بس ایک نقل کر لی تھی، وضو ہی جو ناب نہیں تھا۔ کبھی آپ کہتے ہیں 10 محرم کو شادیاں کرنا جائز ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا عرس مناتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں بے خطا بے گناہ حضرت امیر معاویہ۔ بتائیں مجھے، فتاوی رضویہ سے اٹھا کر مجھے دکھائیں کہ وہاں پر یہ لکھا ہو سارا کچھ۔
जामिउल हदीस उठा कर मुझे दिखाएं, वहां पर आला हजरत ने लिखा हो। ये आला हजरत की फिक्र नहीं है, आप आला हजरत की फिक्र से बगावत कर रही हैं। आपको कोई तल्लक नहीं है आला हजरत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं आला हजरत को मानने वाले। हमारे हैं वो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, जिनका शेर ये है, एक शेर के अंदर आपने सारा अकीदा बता दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए, इस इल्म को अपने ऊपर ज्यादा सवार न करें, ठीक है, झुक जाएं, अपने आप को झुकाएं, अहले बैत के यहाँ झुकाएं, वरना इल्म जो था वो शैतान के पास भी बड़ा था। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला अकायद अहले सुन्नत पर अल्लाह करीम हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।